اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردوں کے لیے حج تمتع کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مردوں کے لیے احرام کا لباس پہننا ضروری ہوتا ہے۔ احرام کا لباس یا یونیفارم 2 چادریں ہیں، سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں۔ ایک چادر دھوتی کے طور پر باندھی جاتی ہے، اس کے اوپر بیلٹ بھی باندھا جا سکتا ہے، اور دوسری چادر کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، کندھوں سے اتر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سر ننگا رکھنا پڑتا ہے۔ مرد حضرات گھر سے اگر یہ لباس پہن لیں اور عمرہ کی نیت بعد میں کریں، خواتین بھی یہی کر سکتی ہیں کہ گھر سے لباس پہن لیا، عمرہ کی نیت جہاز میں جا کر کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاز میں نیت جہاز کے جدہ پہنچنے سے 1 گھنٹہ پہلے کی جا سکتی ہے، اور اس کا جہاز کے لوگ اعلان بھی کرتے ہیں۔ مرد 2 کپڑے پہننے کے بعد جب حج کی نیت کریں گے، اس سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، لیکن 2 نفل پڑھنے کے وقت احرام میں داخل نہیں ہوئے، بہتر یہ ہے کہ سر پر ٹوپی رکھ لیں۔ گھر میں 2 نفل پڑھ لیں۔ اگر احرام ایئرپورٹ سے باندھنا ہے تو ایئرپورٹ پر یہ لباس پہنیں اور سر پر ٹوپی رکھ کے نفل پڑھیں۔ غسل کرنا احرام سے پہلے سنت ہے۔ بال بنوا لیں، کیونکہ کئی دن تک پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ احرام ان کپڑوں کا نام نہیں ہے، یہ صرف یونیفارم ہے احرام کا۔ احرام جو حج کے اور عمرہ میں فرض ہوتا ہے، اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عازمین حج و عمرہ جو حج تمتع کر رہے ہیں، پہلا عمرہ کریں گے اور پھر حج کریں گے۔ پاکستان سے سفر کرنے کے وقت 2 چادریں باندھ لینے کے بعد حج کی نیت کریں گے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد عربی میں اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید العمرہ تھا، عمرہ کہا ہے، پہلے عمرہ ہو رہا ہے۔ اللہم انی ارید العمرہ تھا فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ اس کو آسان بنا اور قبول فرما۔ اس کے بعد فوراً تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ اور نیت کے بعد انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے احرام میں داخل نہیں تھا۔ جس طرح تکبیر تحریمہ کے بعد انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح تلبیہ کے بعد اور نیت کے بعد انسان احرام میں داخل ہوتا ہے، اور پھر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی نیت یعنی عمرہ کی نیت اور تلبیہ سے پہلے خوشبو وغیرہ لگائی جا سکتی ہے، ہار بھی پہنے جا سکتے ہیں، لیکن احرام کے بعد خوشبودار ہار پہننا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے۔ احرام میں داخل ہونے کے بعد یہ نیت نے گھر سے کی یا ایئرپورٹ پر کی یا جہاز میں کر لی، اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پابندیوں میں خوشبو لگانا یا کھانا، تیل یا پاؤڈر یا کریم خوشبودار لگانا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، مردوں کو سلا ہوا لباس اور فل جوتا پہننا بھی منع ہے۔ سر اور چہرے کو ننگا رکھنا ضروری ہے۔ سر اور چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی ممنوعات میں داخل ہے۔ میاں بیوی کا شہوت کے ساتھ ملاپ یہ بھی عمرہ میں اور حج کے احرام میں منع ہے۔ خشکی کا جانور اس کا شکار کرنا یہ بھی احرام میں منع ہوتا ہے، اور احرام کے میں عمرہ اور حج کے واجبات میں سے کسی واجب کا ترک یہ بھی عمرہ میں یا حج میں منع ہوتے ہیں۔ یہ ممنوعات احرام 8 ہیں، ان کی تفصیل مزید ہو سکتی ہے، تفصیل کتابوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب مرد حضرات عمرہ کے احرام میں داخل ہو جائیں، ہوائی جہاز میں خوشبودار ٹیشو پیپر استعمال نہ کریں، اچھی خوشبو والا کھانا نہ کھائیں، اسی حالت میں گاہے بگاہے تلبیہ پڑھتے رہیں، فضول باتیں نہ کریں۔ اسی صورت میں مکہ پاک پہنچیں، احرام کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ مکہ پاک پہنچنے کے بعد عمرہ کا سب سے پہلا فرض تو احرام تھا، دوسرا فرض کعبہ کا طواف ہے۔ مطاف میں جائیں اور حجر اسود سے طواف شروع کریں۔ طواف شروع کرنے کے لیے مستحب یہ ہے کہ حجر اسود کا استلام کریں اور حجر اسود کو سلام بھی کریں۔ 1 دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر نیچے چھوڑ دیں، اور دوسری دفعہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کرتے ہوئے یوں سمجھے کہ میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، اور پھر ہاتھوں کو اٹھا لیں اور چوم لیں، اور پھر الٹی سائڈ پر گھوم جائیں۔ پہلی دائیں طرف کروٹ باہر کی طرف ہو اور الٹی طرف کروٹ کعبہ کی طرف ہو، اور پہلے 3 چکروں میں رمل سنت ہے اور استباء بھی سنت ہے، لہذا پہلے 3 چکروں میں رمل کہتے ہیں تھوڑا سا دوڑنے کو، اگر بھیڑ ہو تو پھر بھی پیر کو ایسے اٹھائیں جیسے کہ پہلوان چلتے ہیں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں اور استباء بھی کریں۔ استباء اس کو کہتے ہیں کہ مرد حضرات سیدھا بازو چادر سے نکال لیں اور چادر بائیں کندھے پر ڈال دیں، اور حجر اسود کے سی سے استقبال طواف کا استلام بھی اور نیت بھی یہ ضرور کریں۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں، اسی کیفیت کے اندر ہر چکر میں
حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کریں۔ عربی کا لفظ ہے، یعنی دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے ان کو چوم لیں اور اٹھا لیں۔ ہر چکر میں یہ کرتے رہیں اور آخری چکر میں یہ کرنے کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کریں۔ مطاف کے کسی حصے میں آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس میں دیر بھی کر سکتے ہیں۔ سعی کرنے کے بعد یا دوسرے دن تیسرے دن 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ طواف عمرہ کا رکن تھا، فرض تھا۔ طواف کی ادا کرنے کے بعد سیدھے صفا پر جائیں۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف ہو سکے تو منہ کریں اور دعا مانگ لیں، کیونکہ صفا پہاڑی پر دعا مانگنا سنت ہے اور اجابت بھی ممکن ہے۔ صفا سے مروہ جانا ہے تو مرد حضرات سبز ٹوپ لیٹیں اور نیچے سبز پٹی ہے، ان 2 سبز پٹیوں کے درمیان جو مسافت ہے اس میں مردوں کو دوڑنا ہے۔ اگر ویل چیئر پر ہیں مریض لوگ تو وہ بھی ویل چیئر کو یہاں سے دوڑائیں گے، اور باقی سعی میں دوڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بعض نوجوان دوڑ کے سارا سفر کرنا چاہتے ہیں، مروہ تک بھاگنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن بھیڑ ہوتی ہے، بھاگنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ جب مروہ پر جائیں تو یہ 1 چکر مکمل ہو گیا، پھر مروہ سے صفا پر آئیں دوسری سائڈ پر تو یہ دوسرا چکر مکمل ہوگا۔ جب بھی مروہ پر جائیں تو دعا مانگیں، یہ سنت ہے، یعنی مستحب ہے۔ صفا پر آئیں تو دعا مانگیں، یہ مستحب ہے۔ ایک سیدھے ہاتھ کا چکر اور ایک دوسرا الٹے ہاتھ کا چکر، یہ 2 چکر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صفا سے صفا تک 1 چکر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ 14 چکر بن جاتے ہیں۔ صفا سے صفا تک ایک سائڈ کا چکر 1 ہے، دوسری سائڈ کا چکر دوسرا ہے، اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ آخری چکر صفا سے مروہ پر ختم ہوگا۔ مروہ پر جب چکر ختم ہو، آپ اور مروہ کی صحیح سے فارغ ہو گئے، سر منڈانا یا کترانا یہ ضروری ہے، واجبات سے ہے، عمرہ کے واجبات سے ہے۔ اگر سر پر بال نہیں ہے تو پھر بھی اس طرح پھیرنا ضروری ہوتا ہے، اس طرح پھروا لیں۔ مروہ کے قریب بھی دکانیں ہیں، دور بھی دکانیں ہیں، گھر پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ احرام میں ہیں، احرام کے ممنوعات کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ جب سر منڈا لیں گے یا کترا لیں گے، آپ عمرہ کے افعال سے فارغ ہو گئے اور آپ 2 چادریں اتار کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اب غسل کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ حج کے ایام تک اسی صورت میں آپ جب بھی موقع ملے طواف کریں، تلاوت کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، خوشبودار صابن سے نہائیں، ہاتھ دھوئیں۔ یہ احرام کے ممنوعات سے چیزیں تھیں، لیکن یہ امور اب باقی نہیں رہے، باقی ان کی حرمت نہیں رہی، اس لیے یہ سب کچھ آپ حلال ہو چکے ہیں، احرام سے فارغ ہو چکے ہیں، کر سکتے ہیں۔ جب 8 ذی الحج کا دن آئے گا، اس سے 1 دن پہلے یا 8 کو لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور جو پر یا عمرے پر لے جانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں یا ٹور آپریٹر ہوتے ہیں، کاروان ہوتے ہیں، وہ 7 کو یا 8 کو مینا کے لیے حاجیوں کو روانہ کر دیتے ہیں۔ تو جس دن روانہ ہوں اس دن پھر حج کا احرام باندھیں۔ حج کا احرام وہی 2 کپڑے مردوں کے لیے، عورتوں کا بیان پہلے آ چکا ہے۔ مردوں کے لیے 2 کپڑے جیسے کہ عمرہ کے احرام میں باندھے تھے، 2 نفل کے بعد حج کی نیت، تلبیہ، نیت اللہم انی ارید الحج یسر لی وتقبل منی، تلبیہ وہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ پڑھتے رہیں، پڑھیں، 1 دفعہ فرض ہے، بار بار پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد آپ حج کے احرام میں داخل ہو گئے۔ حج کا احرام جاری رہے گا۔ مینا میں جانا سنت ہے۔ 9 ذی الحج کو آپ کو عرفات جانا ہے۔ عرفات 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں رہنا واجب ہے، اور حج اسی وقوف عرفات کا نام ہے، اور یہ اہم رکن ہے حج کا۔ جیسے کہ میں ذکر کروں گا، حج کے 3 فرض ہیں، اور وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ براہ راست فرض ہیں۔ پھر ان میں ضمنی فرض الگ ہیں، ان کی تفصیل زیادہ ہے۔ عرفات میں جا کر مغرب تک رکیں گے۔ عرفات میں اور مکہ میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان مسافر ہے، عرفات، مینا اور مکہ کا قیام 15 دن یا 15 دن سے زائد ہے، احناف کے نزدیک وہ شخص مکہ میں مقیم ہے، پوری نمازیں پڑھے گا۔ اور اگر مکہ مکرمہ، مینا اور عرفات ان میں حاجی کا قیام 15 دن سے کم ہے تو مسافر ہے، وہ قصر کرے گا۔ عصر اور ظہر کو اکٹھا پڑھنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو کو لوگ عرفات کے امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی مسجد نمرہ کا امام۔ مسجد نمرہ کا امام سعودی ہوتا ہے،
آج کل حنبلی مذہب کے مطابق وہ حقیقی مسافر بھی نہیں ہوتا، لیکن ظہر اور عصر 2 رکعتیں پڑھ کے سلام کہہ دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ حنفی حضرات اپنے خیموں میں نماز ادا کریں، مسافر ہیں تو 2 اور مقیم ہیں تو 4 رکعتیں پڑھیں، اور ظہر اور عصر اپنے وقت میں پڑھیں۔ وہاں امام کثرت سے ہوتے ہیں، ہر خیمے کا الگ امام ہوتا ہے اور تنازع ہوتا ہے کہ 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں۔ اس مسئلہ کو ضرور ذہن میں رکھ لیں۔ احناف کے نزدیک سفر کے بعد اگر کسی شہر میں قیام ہو تو 15 دن یا 15 دن سے زائد ہو تو وہ آدمی مقیم بن جاتا ہے، ورنہ وہ مسافر رہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، آج کل مینا اور عرفات یہ مکہ کا حصہ ہیں، اس لیے مینا عرفات کا قیام، عرفات میں تو قیام ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تھوڑے سے وقفے کے لیے انسان جاتا ہے، لیکن مینا میں رہتا ہے۔ تو مینا تو آج کل مکہ کی حدود میں ہے، مکہ کے مفتیوں نے یہی فتویٰ دیا ہے، لیکن مینا میں رہنا سنت تھا، اور مکہ میں رہنے اور مینا میں رہنے اور عرفات میں ایک رات مزدلفہ میں آ جاتی ہے، ان سب کو ملا کر اگر قیام 15 دن یا 15 دن سے زائد بنتا ہے تو وہ شخص مقیم ہو جائے گا، ورنہ مسافر رہے گا۔ نمازوں کے مسئلے میں جھگڑا ہوتا ہے تو اس بات کو عازمین حج ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ میں آنا واجب ہے۔ مزدلفہ میں آ کر کے صبح صادق کے بعد تھوڑے سے وقفے کے لیے رکنا واجب ہے، اور مزدلفہ میں جائیں اور وہاں صبح صادق کے بعد کچھ وقت کے لیے آپ قیام کریں، ہو سکتا ہے تو صبح کی نماز وہاں ادا کریں۔ اب یہ 10 ذی الحج ہوگی، اور 10 ذی الحج کو حاجی نے جو کام کرنے ہیں، بظاہر تو ان کی تعداد 4 ہے۔ سب سے پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اور دوسرا کام قربانی کرنا، اور تیسرا کام حلق یا قصر یعنی سر منڈانا یا کترانا، اور چوتھا کام طواف زیارت ہے بمائے سعی۔ یہ 4 کام ہوتے ہیں، لیکن بڑے شیطان کو تو اسی دن صبح صادق کے بعد کنکریاں مارنا واجب ہیں، اور پھر اس کا وقت دوسرے دن کی صبح صادق تک ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور محرم عورتوں کو بھی یہ بتا دیں، رمج کا وقت ایک دن کی صبح صادق سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک ہوتا ہے۔ پہلے دن میں تو اتفاق ہے 11 اور 12 کی تاریخ کو بھی 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس میں آج کل فتویٰ یہی ہے کہ رمج کا وقت 11 کی صبح صادق سے 12 کی صبح صادق تک، اور پھر 12 کی صبح صادق سے 13 کی صبح صادق تک ہوتا ہے۔ ان اوقات میں رمج کی جائے تو واجب ادا ہو جائے گا، کیونکہ واجب کے ترک میں اگر کوئی عذر نہ ہو تو دم واجب ہوتا ہے۔ کفارات کا ذکر ہم نہیں کر رہے، تو یہ 10 ذی الحج کو کام کرنے ہوتے ہیں۔ بال کٹانے یا منڈانے کے بعد حاجی فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کا خیال رہے کہ احناف کے نزدیک ان چیزوں کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ خود قربانی کرائیں یا آپ کا معلم یا کارواں کا نمائندہ قربانی کرائے، اور یقین ہو جائے آپ کو کہ قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد سر مڈائیں یا کترائیں۔ اگر اس کے خلاف ورزی ہوئی تو پھر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک ان 3 کاموں میں بڑے شیطان کو کنکریاں، اور پھر قربانی، اور پھر سر مڈانا یا کترانا، ان کے درمیان ترتیب واجب ہے، اور واجب کی خلاف ورزی میں کم واجب ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں ترتیب ہو، بلکہ طواف زیارت 10 کی صبح صادق سے لے کر 12 کے غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کا ٹائم بہت وسیع ہے، صحیح بے شک 12 کے غروب آفتاب کے بعد ہو یا 13 کو ہو یا 14 کو، لیکن طواف ضروری ہے کہ 12 کے غروب آفتاب سے پہلے ہو جائے۔ آج کل ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہو، رش ہو، حرم پاک کی مسجد کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں، ہڑبونگ ہو اور حبس ہو، اس بھیڑ کی وجہ سے اگر مرد بھی 12 کی غروب آفتاب تک طواف نہیں کر سکتے تو وہ بعد میں کر سکتے ہیں، اور دم واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر بھیڑ عذر نہیں ہے یا بیماری بخار وغیرہ عذر نہیں ہے تو عازمین حج اگر طواف کو 12ویں کی غروب آفتاب سے مؤخر کریں گے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اب عازمین حج طواف زیارت 10 کو کر لیں یا 11 کو کر لیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے تجربے میں 11 کی صبح چلے جائیں تو رش نہیں ہوتا۔ بہرحال وہاں سیٹنگ کر لیں اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ رش کس ٹائم میں نہیں ہوتا۔ عموماً جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، یعنی خود سعودیہ میں رہنے والے یا قرب و جوار کے ملکوں میں رہنے والے لوگ، وہ تو کسی کو نیب بنا کر رمج کے لیے واپس روانہ ہو جاتے ہیں، یا رمج کو ضروری بھی نہیں سمجھتے، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا جو 11 اور 12 کو بھی واجب ہے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اس لیے 10، 11 کو
اور 12 کو بھی بڑا رش ہوتا ہے۔ اس کا آپ خیال کریں اور پھر آپ مناسب وقت کے مطابق آپ شیڈول بنا لیں، تو اس طرح آپ حج کے امور میں اور افعال میں اعمال میں خود آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب طواف زیارت ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہے۔ حلال تو آپ پہلے ہو چکے تھے، لیکن طواف زیارت سے پہلے انسان اپنی بیوی کے حق میں حلال نہیں ہوتا۔ میاں بیوی اگر حج پہ اکٹھے ہیں اور جمع ہونا چاہتے ہیں، اپنی جنسی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس کا خیال کریں۔ اس کے بعد آپ پر مکہ سے روانگی کے بعد طواف وداع واجب ہے۔ اگر خواتین ایام سے ہیں تو ان سے طواف وداع ساقط ہے، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے اور خواتین مسجد میں ناپاکی کے دنوں میں نہیں جا سکتی، لیکن مردوں کے لیے طواف وداع ہر صورت میں کرنا ہے، طواف وداع کر لیں۔ تو حج کے جو واجبات ہیں، جیسے وقوف مزدلفہ واجب ہے، اور رمج پہلے دن کی 1 شیطان کو، اور دوسرے دن 3 شیطانوں کو، اور تیسرے دن 3 شیطانوں کو، یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح قربانی بھی واجب ہے، اور دوسرے بھی واجبات ہیں۔ واجب اگر چھوٹ جائے، کوئی عذر نہ ہو، دم واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر دم ساقط ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال کریں عذر کی وجہ سے واجب ادا نہ ہو۔ لیکن فرض کسی صورت میں رہ جائے، یعنی حج کے 3 فرض میں نے ذکر کیے، تو حج ہوگا ہی نہیں۔ باقی مسائل چھوٹے چھوٹے حج کی کتابوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور سفر میں حج کرنے والے علماء سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حج قبول فرمائے۔ حجاج کرام سے اور عازمین حج سے گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ میں مفتی محمد رفیع حسنی بول رہا ہوں۔ خواتین و حضرات کا الگ الگ میں نے اس کا طریقہ بیان کر دیا ہے، امید ہے کہ آپ تک یہ واٹس ایپ کے ذریعے پہنچے گا، اور میری گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے شیئر کریں اور آگے پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اور میرا فون نمبر ہے 0300 9244 مفتی رفیق۔ اس فون پر آپ رابطہ کریں تو میں انشاءاللہ اس فون پر حاجیوں کا، عمرہ کرنے والوں کا جواب دیتا رہتا ہوں، اور پھر بھی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ میرا یہ فون حج کے ایام میں 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے، سائلنٹ نہیں کیا جاتا۔ اس فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تمام حجاج کرام کو، عازمین عمرہ اور حج کو سلام۔ اس حج کے بعد مدینہ منورہ کی روانگی ہے۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے حج سے پہلے ہو یا حج کے بعد، اگر حج سے پہلے ہو یا حج کے بعد اور واپس آنا ہو مکہ میں، تو خواتین و حضرات کو فصح بیر علی سے عمرے کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عمرہ حسب سابق جیسے میں نے ذکر کیا، اس کا احرام اور پھر طواف اور سعی یہ کرنی ہوتی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی سنت ہیں، لیکن اگر 40 نمازیں پوری نہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کا مسئلہ صرف ادب ہے، ادب سے رہیں، جتنا ادب کریں گے اتنا ہی فضل ہوگا۔ فضل بقدر ادب، من واصل الا بالادب، من واصل ما واصل یا من واصل الا بالادب، وما قوتیا من قوتیا الا بسوء الادب، ما واصل من واصل الا بالادب۔ از خدا جوئیں توفیق ادب کرنا ضروری ہے۔ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جائیں تو آہستہ سلام پیش کریں اور آہستہ دعا مانگیں۔ القدیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مواجہ شریف یعنی حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے سامنے جائے تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو سلام کرے، جتنی دفعہ کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کے چہرہ مبارک میں السلام علیکم یا ابا بکر، اور پھر القاب کے ساتھ جتنی دیر چاہے، پھر تھوڑا سا آگے ہو کر حضرت عمر فاروق کے چہرہ مبارک جو وہاں سوراخ بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے جائے اور حضرت عمر فاروق کو سلام کرے، یا امیر المومنین السلام علیکم۔ پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر درود بھیجتا رہے، اور انہوں نے درود یہ لکھا صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ صاحب فتح القدیر کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ یہ لفظ کہے جائیں صلی اللہ علیہ یا محمد یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ اس طریقے سے عرض کیا جائے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا تھا، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور وہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے۔ اس آیت سے اگرچہ گزشتہ ماضی کے لوگ مراد لیے گئے تھے، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو عازم زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نزدیک واجب ہے، بلکہ ہمارے نزدیک حج کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس پر ہماری کتابوں میں کافی دلائل لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ زیارت کے وقت 70 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگے اور یہ آیت پڑھے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کر دے تو ہم ان کے معاف کر دیں گے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ امید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، حاجی کی یہ درخواست رد نہیں فرمائیں گے، بلکہ آپ حاجی کے لیے سفارش کر دیں گے، اور قوی امید اور امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کے لیے یا زائر کے لیے تواب اور رحیم ہوگا، اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ صرف توبہ کو پسند کرتا ہے اور رحم کرتا ہے، اسے استعداد چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، اسے عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے اور رجوع چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ اس کے بعد جو دعا کریں آپ گناہوں کی معافی کے بعد، وہ دعا کریں جو آپ کی ذاتی اغراض میں داخل ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں تو آپ غنی ہونے کی دعا کریں، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی دعا کریں، اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی اور آپ بیٹے چاہتے ہیں تو بیٹیوں کی اولاد دعا کریں، بیٹیاں چاہتے ہیں تو بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ بیٹیاں عطا فرما دے۔ سرکار کے وسیلہ سے یہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے حضور کے وسیلہ سے دعا مانگیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ یا حضور علیہ السلام سے عرض کریں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرے، میں بیمار ہوں مجھے اللہ شفا دے دے، یا میرے کسی عزیز کو تکلیف ہے یا اللہ اس کو شفا دے دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست بھی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے وسیلے سے یا رسول رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے میری یہ دعا قبول فرما۔ جو بھی آپ کی اپنی ذاتی دعا ہے وہ آپ مانگیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ مانگیں۔ اور بعض لوگ تو اتنا آگے چلے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ، ان کا تعلق کا رابطہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دنیا کے سارے خزانے رکھ دیے ہیں، میں موتی ہوں، دینے والا ہوں، اور میرے محبوب تقسیم کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ ان خزانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے خزانے دے دیے، ایک چیز جو مجھے ضرورت ہے وہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ جو چاہتے ہیں حضور علیہ السلام سے مانگیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیں گے۔ واللہ یؤتی وانا قاسم، یہ ریفرنس دے دیں اور حضور علیہ السلام سے براہ راست بھی طلب کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایمان ہے حضور علیہ السلام زندہ ہیں، جب زندہ ہیں تو زندہ جب تھے تو صحابہ کرام جا کر یہی عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ایک صحابی نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو اسی طرح انسان حضور سے مانگے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ سمجھے، خدا نہ سمجھے، معبود نہ سمجھے۔ تو اس طرح بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ سکتے ہیں، اور بغیر وسیلے کے یا حضور علیہ السلام کو دعا کے لیے عرض کرنے سے یا براہ راست حضور سے مانگنے کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہے کہ خود رب کریم سے براہ راست مانگیں، یہ بھی صحیح ہے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اول آخر درود بھیجیں اور پھر اس کے بعد کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مقدس مدینہ منورہ میں رہنے کا طریقہ ہے۔ نمازیں جماعت کے ساتھ ہو سکے تو پڑھیں، ورنہ مسجد میں ضرور پڑھیں، اور کسی کو ایذا نہ پہنچائیں۔ اگر آپ غنی ہیں تو مال کا صدقہ کریں، جن چیزوں کو حضور علیہ السلام پسند کرتے تھے ان پر عمل کریں، بازاروں اور مارکیٹوں میں کم جائیں، 8 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھیں۔ 8 دن تک اگر فقیر کسی غنی کے قدموں میں بیٹھے تو یہ بڑا بعید ہے کہ وہ غنی اس فقیر کو کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ سب غنیوں سے بڑا غنی ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے محبوب کو غنی کر دیا، تو یہ بہت زیادہ ذہن سے بعید لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود غنی ہونے کے اپنے پیروں میں بیٹھنے والے اور قدموں میں بیٹھنے والے آدمی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ضرور کچھ دیں گے، اور 8 دن کے بعد آپ فارغ ہیں، کیونکہ آپ کے 40 نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ وطن واپس ہونے کے لیے اگر بازار میں جا کر خرید و فروخت کرتے ہیں، کوئی چیز خرید کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے حافظ غلام محمود کے ساتھ جب عمرہ کیا تھا تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر 8 دن تک مسلسل مسجد سے رابطہ رہا، اور اس کے بعد پھر 2 دن کے لیے ہم مارکیٹ میں گئے، حسب ضرورت اور خواہش اشیاء خریدیں، اور پھر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے اگر براہ راست واپس وطن میں آنا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر مدینہ منورہ سے واپس مکہ میں جانا ہے تو احرام اور عمرہ یہ ضروری ہے۔ بعض خواتین ایام سے ہوتی ہیں اور انہیں وطن واپس آنا ہوتا ہے، اور گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ وقت کی توسیع کر سکیں، اپنا گروپ ختم ہو جائے گا، تو ان خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ عمرہ کی نیت کر لیں، انہی کپڑوں کے اندر نفل نہ پڑھیں، نیت کرنے کے بعد وہ عمرہ کر سکتی ہیں تو عمرہ کریں، اور پھر وہ واپس آ جائیں۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک چونکہ عمرہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو عمرے کی نیت سے دوبارہ مکہ جاتے ہیں، اور اگر عمرہ کی نیت سے نہ جائیں تو پھر عمرہ وہ واجب نہیں ہوتا۔ تو بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واپس عمرہ جائے یا مکہ جائے یا گھر سے مکہ جائے لیکن عمرے کی نیت سے نہ جائے اور حج کی نیت سے نہ جائے تو وہ بغیر احرام کے بھی مکہ میں جا سکتا ہے۔ تو مجبوری کے وقت دوسرے ائمہ کے قول پر عمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اگر وہ خاتون مجبوری کی وجہ سے عمرہ کی نیت نہ کرے اور دوبارہ مکہ واپس آ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمار لوگ، مریض لوگ اور مجبور لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، تو کسی بھی امام کے قول پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ قبول فرمائے۔ باقی مسائل میری کتاب میں لکھے ہیں۔ سب سے بڑی کتاب رفیق المناسک ہے، اس کے بعد رفیق حرمین طیبین ہے، اور ایک چھوٹی سی کتاب چاہے عمرہ اور حج قدم بقدم، یہ ہمارے لوگوں سے طلب کر سکتے ہیں، اور ان میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور جنایات کا کفارہ اور واجبات کے ترک کا کفارہ اس کے اندر موجود ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا، میں ان الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔